آج ہمارے خطبہ کا موضوع ہے اسلامی سال بہت تیزی سے گزر گیا۔ اسلامی سال بہت تیزی سے گزر گیا۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ بھائیو، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، دنیا اور اس کی سرعت زوالی پر غور کریں، آخرت اور اس کی ہولناکیوں کی تیاری میں رواں دواں رہیں، اور جان لیں کہ ہم اسلامی سال کو رخصت کرنے والے ہیں۔ ہر روز اور ہر سال ہماری عمریں کم ہو رہی ہیں، ہم سب موت و آخرت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ جلد ہی نئے سال کا استقبال کرنے والے ہیں، معلوم نہیں اسے مکمل کر سکیں گے یا نہیں۔ نوح علیہ السلام جنہوں نے طویل عمر پائی سے کہا گیا، جبکہ اپنی قوم میں 950 سال دعوتی کام انجام دیتے رہے، اس دنیا کو آپ نے کیسا پایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایسا احساس ہوا کہ ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکلا۔ سارے لوگ اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ امسال کیا عمل کیا، اللہ اور اس کے رسول کے اوامر بجا لاتے رہے یا متخلفین کے گروپ میں شامل رہے، اللہ کے فرما بردار اور اس کے سچے رسول کے مطیع بن کر رہے یا نافرمان و باغی بن کر عمر ضائع کرتے رہے، نفس کو معصیت و گناہ سے روکا یا برائی کر کے اللہ کو ناراض کرتے رہے، خالق و مخلوق کے حق کی ادائیگی میں پورے اترے یا حقوق ضائع کر کے رب کو غصہ دلاتے رہے۔ ذرا غور کر لیں، کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ یقیناً مومن طویل عمر پا کر خیر و بھلائی میں زیادتی کرتا ہے، اگر ایسا کرتا ہے تو حیات اس کے لیے موت سے بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کوئی بھی مرنے والا مرتا ہے تو ندامت و افسوس کرتا ہے، اگر خیر و بھلائی کرنے والا ہوتا ہے تو نادم ہو کر کہتا ہے کاش مزید اعمال صالحہ کر لیتا، اور اگر برا ہے تو نادم ہو کر کہتا ہے کاش اس سے توبہ و استغفار کر لیا ہوتا۔ بندہ مسلم اپنے نئے سال کا استقبال سچی توبہ و اعمال صالحہ سے کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا موڑا پکڑ کر فرمایا، دنیا میں ایسا رہ کہ اجنبی ہو یا مسافر۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے، جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کرو تو شام کے منتظر نہ رہو۔ بیماری سے قبل صحت کو غنیمت جانو، اور موت سے قبل حیات کو غنیمت سمجھو۔ رواہ البخاری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جس کی عمر طویل ہو اور عمل میں بہتر ہو۔ رواہ احمد و ترمذی۔ دوستو، وقت ضائع کرنے سے بچو اور اعمال میں کوتاہی نہ کرو، بلکہ اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ اللہ اہل جہنم سے فرمائے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی، یعنی 60 سال، جیسا کہ ابن عباس کا فرمان ہے کہ نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ لیتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ پہنچا۔ ڈرانے والے سے مراد قرآن یا موت یا بڑھاپا، یہ سب ڈرانے والی چیزیں ہیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بھائیو، اسلامی سال کا یہ آخری جمعہ ہے، چند دنوں میں اس سال کے رجسٹر لپیٹ دیے جائیں گے۔ قابل مبارکباد وہ شخص ہے جس نے اس میں نیک اعمال کیے اور استقامت پر گامزن رہا۔ اللہ کے بندو، کیا آپ آفتاب کو نہیں دیکھتے کہ روزانہ بحکم الہی طلوع و غروب ہوتا ہے؟ اس کے طلوع و غروب ہونے میں ہمارے لیے واضح دلیل ہے کہ اس دنیا اور ساری انسانیت کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ آپ کتنے سالوں سے نئے سال کا استقبال کرتے ہیں اور جاری سال کو رخصت کرتے ہیں؟ آپ اس سال کو کس طرح الوداع کہہ رہے ہیں اور نئے سال کا استقبال کس طرح کر رہے ہیں؟ ذرا غور تو کیجئے۔ اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ دنیا داری کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے۔ آج آپ کے پاس محاسبے کا وقت ہے، ابھی آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قیامت کے دن حساب لیے جانے سے پہلے اپنا حساب کر لو۔ اللہ کے بندو، امام اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں سے قبل 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے قبل جوانی کو، بیماری سے قبل صحت کو، فقر سے قبل مالداری کو، مصروفیت سے قبل خالی وقت کو، اور موت سے قبل حیات کو غنیمت سمجھو۔ رواہ ترمذی۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ در حقیقت جوانی طاقت و قوت، صحت و عافیت، امنگ و جوش، آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز ہے، نیز اس میں سارے اعضاء صحیح سالم ہوتے ہیں، اس لیے ان کا صحیح استعمال کریں، اللہ کی مرضی کے مطابق لگائیں۔ اگر آپ نے جوانی میں عبادت کر لی اور بڑھاپے میں تھوڑی بہت کمی بھی ہوگی تو اللہ مالک الملک جوانی میں عبادت کرنے کے سبب اتنا ہی ثواب بڑھاپے میں بھی عنایت فرمائے گا۔
انسان جب تک زندہ ہے نیک اعمال کے لیے اس کے پاس موقع میسر ہے، جب مر جاتا ہے تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، یا اس کے کسی علمی کام سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، یا اس کا نیک بچہ اس کے لیے دعا کر رہا ہو۔ بھائیو، اس سال کتنے بچے پیدا ہوئے اور کتنے زندہ موت کو گلے لگا کر رب کائنات کے پاس جا پہنچے، کتنے مالدار فقیر ہو گئے اور کتنے فقیر مالدار ہو گئے، کتنے ذلیل اشخاص نے عزت پائی اور کتنے باعزت افراد ذلت کے گڑھے میں جا گرے۔ لمحہ فکر ہے مسلمانوں، قیامت کے دن وہ شخص لایا جائے گا جس کی عمر دنیا میں سب سے طویل رہی ہوگی، وہ مال و دولت پا کر اللہ کی اطاعت سے غفلت برت کر معاصی و نافرمانی میں غرق رہا ہوگا، اسے جہنم میں صرف ایک غوطہ لگایا جائے گا، پھر اس سے سوال کیا جائے گا، کیا تو نے دنیا میں کبھی آرام پایا؟ کیا تو نے کبھی نعمت و دولت کا چہرہ دیکھا؟ وہ کہے گا نہیں اے رب، وہ عذاب کا مزہ چکھتے ہی دنیا کے سارے آرام و آسائش کو بھول جائے گا۔ رواہ مسلم۔ یہ وہ شخص ہوگا جسے باری تعالیٰ نے لمبی عمر سے نوازا ہوگا، اس نے دنیا طلبی، آرام پسندی، لہو و لعب اور غفلتوں معصیتوں میں زندگی گزار دی ہوگی، اللہ نے اسے مال و دولت سے نوازا ہوگا، اس نے حرام کاری اور شہوت رانی میں صرف کر دیا ہوگا۔ ایسا شخص عذاب کا مزہ چکھتے ہی دنیاوی مال و دولت، آرام و آسائش، لذت و شہوت سب بھول جائے گا۔ یہ وہ ہے جس نے اپنے عقل و علم کو طلب دنیا میں لگا دیا اور پیٹ و شرمگاہ کی شہوتوں کے پیچھے لگا رہا، اس نے رب کے فرائض ترک کیے، آخرت کو بھلا بیٹھا، یہاں تک کہ موت آ گئی اور وہ دنیا سے حسرت و افسوس کرتے اور نیکیوں سے مفلس ہو کر نکلا۔ اس پر سکرات موت اور مال و دولت کی فوجی اکٹھی ہو کر تکلیف پر تکلیف دینے لگی، نتیجتاً وہ ندامت کے گہرے سمندر میں غوطہ لگانے لگا۔ آئیں بطور فائدہ چند اشعار ملاحظہ ہو تاکہ ہم میں سے ہر ایک اپنی حیات کو غنیمت سمجھے۔ اے یار کر ورد زباں آخر فنا آخر فنا، دل سے پڑھا کر ہر زماں آخر فنا آخر فنا، خالق نے جس دم کن کہا سارا جہاں پیدا ہوا، سب کچھ نظر آنے لگا، آخر فنا آخر فنا، شمس و قمر شمع جہاں نور زمین و آسماں، جن و بشر کر و بیاں آخر فنا آخر فنا، عرش بری و لوح و قلم، حور جنا باغ ارم، دار جہنم پر علم، آخر فنا آخر فنا، ہر ایک کو ہو بحر بر، شجر و مکہ دیوار و در، خشکی طریقے جانور، آخر فنا آخر فنا، بدکار ہو یا پارسا، زردار ہو یا بے نوا، ہوشیار ہو یا باولا، آخر فنا آخر فنا، ہے 4 دن کی زندگی، کر لے اللہ کی بندگی، کر ترک کار گندگی، آخر فنا آخر فنا، دنیا عجیب بازار ہے، سب جنسیاں تیار ہے، لے لو جو کچھ تیار ہے، آخر فنا آخر فنا، قمری و بلبل یہ سخن کہتی ہے گو اپنا وطن، ہے آج یہ باغ و چمن، آخر فنا آخر فنا، سوتا ہے کیوں غافل پڑا، سرخاب غفلت سے اٹھا، پہنچی نہیں کیا یہ ندا، آخر فنا آخر فنا، پھسلا بہت اب بھی سنبھل، چال مدہوشی کی چل، ایک دن گرے گا سر کے بل، آخر فنا آخر فنا، اپنی قبر توشہ سے بھر، مت کر بھروسہ غیر پر، درپیش ہے لمبا سفر، آخر فنا آخر فنا، مسلم تجھے خفقان ہے جو موت سے نسیان ہے، کیوں جان کر انجان ہے، آخر فنا آخر فنا۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ باری تعالی ہم سب کو ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور دنیا سے بے نیازی اور معافی عافیت سے نواز۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، باقی عمر میں برائی و معصیت سے بچا، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اور سارے مسلمان کو بخش دے، اسلام و مسلمانوں کو سربلند فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔